إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالہ سے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے، یعنی کہہ دو کہ میری نماز 5 وقتہ اور قربانی یا دین اور حج و ذبیحہ اور کل عبادات کے طریقے اور میری زندگی اور میری موت سب خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں دنیا میں اسی کی اطاعت و رضا جوئی کے لیے پیدا ہوا ہوں اور اسی پر مروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سب کا پالنے والا ہے اور جنوں انسان کا حاکم و سردار ہے۔ اسی طرح اس دور کی بڑی اچھی تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حقیقتاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا اور عبادات و ریاضت سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے۔ یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہو۔ اسی طرح عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں سے ہے، اور عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصاً اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اسی آیت کے تحت حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ جہاں انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میری
سجدہ ریزیوں کا مقصد اور میری ہر طرح کی نیاز مندیوں اور عبادتوں کا مدعا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میری زندگی اور میری موت صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ میں اس کے ہر حکم کے سامنے سرفگندہ ہوں اور اس کے ہر فیصلہ پر راضی ہوں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے النسک فی ہذہ الآیہ جمیع اعمال الطاعات، کہ آیت میں جو نسک کا لفظ ہے اس سے مراد ہر قسم کے نیک اعمال ہیں، اور قربانی بھی اسی میں داخل ہے۔ پتہ چلا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی سمیت ساری عبادات اور حتیٰ کہ ہماری زندگی اور ہماری موت بھی خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، چونکہ ہمارا موضوع شرعی اوراد و وظائف اور ان کا حقیقی مقصد ہے، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ وظائف پڑھنے کی غرض و غایت اور نیت و ارادہ بھی صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی غرض کے لیے وظیفہ پڑھنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ میری بات سمجھیے گا کہ دنیا کی غرض کے لیے وظیفہ پڑھنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنی غرض کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہش کی، اپنی تمنا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جو دنیا کے لیے وظیفے پڑھتا ہے، دنیا کے لیے ورد کرتا ہے، اور اوراد و وظائف اگر طمع نفسانی کے لیے ہوں تو یہ عملیات کہلاتے ہیں، اور یہیں سے عامل اور کامل میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو وظیفے ورد اللہ کو پانے کے لیے کرتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اور جو ورد وظیفے دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ میرے صاحبوں، اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو۔ ہر ایسا عمل جس میں معمولی سے بھی ملاوٹ آ گئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا سے نیت ہٹ گئی، عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مال دیتے ہیں شہرت کے لیے، حضور کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا للہ الدین الخالص، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے۔ ایک بات آپ یہ سمجھے، دوسری بات آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر ورد وظیفہ جو دنیا کمانے کے لیے ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایسے ورد وظیفے کرنے والا عامل ہوتا ہے، اور ہر ورد وظیفہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور ایسے ورد وظیفے کرنے والا بندہ کامل ہوتا ہے۔ عامل اور کامل کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، اور ساتھ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے، یعنی وہ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ تو مخلوق کے لیے بناوٹ ہو اور نہ لوگوں سے تعریف کی خواہش ہو کہ میں یہ کام کروں گا لوگ خوش ہوں گے، لوگ راضی ہوں گے۔ اللہ کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری چیز پیش نظر نہ ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔
تیرا عمل فقط خدا کی رضا ہو، اس کا قرب حاصل کرنا ہو، اسے راضی کرنا ہو، اسے خوش کرنا ہو، تیرے عمل کا مقصد صرف یہ ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ ذرہ بھر بھی ملاوٹ آ گئی تو تیرا اخلاص نہیں۔ اگر اخلاص نہیں عمل میں تو پھر وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جو ہم سے کوئی چیز سنے، اسے محفوظ رکھے اور یاد رکھے، پھر اس کی تبلیغ کرے۔ حضور نے فرمایا بعض اوقات جس شخص تک تبلیغ کی گئی ہو وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ سمجھدار یعنی عالم یا فقیہ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل دھوکے کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی اخلاص العمل للہ، خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا۔ ان تین چیزوں میں پہلی چیز جن کے متعلق انسان کا دل کبھی دھوکا نہیں کھاتا، دوسری چیز ومناصحۃ ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا، تیسری چیز ولزوم جماعتہم، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ یہ جامعہ ترمذی 2582 نمبر حدیث مبارکہ۔ امام ابو القاسم حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں اخلاص کے بیان والا جو باب ہے اس میں الفردوس بمأثور الخطاب للتلمی، اس کتاب کے باب الکاف سے حدیث نمبر 4513 آپ نے رسالہ قشیریہ میں درج فرمائی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اخلاص کے حوالے سے کہ اخلاص کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور اخلاص کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اخلاص کے بارے میں پوچھا یہ اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر من سری استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ مولا اخلاص کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں نے اس بندے کے دل میں رکھا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ پتا چلا کہ جو بندہ مخلص ہے یہ اس کے متعلق یقین کر لے کہ اگر یہ مخلص ہے تو لازمی طور پہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اخلاص اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ سمجھ گئے کہ اخلاص کیا ہے اور عامل اور کامل کیا ہے، اور اوراد و وظائف جو ہیں جو ہم ورد وظیفے پڑھتے ہیں ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ آگے چلیں، شریعت کے اندر جو وظائف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ 5 ہیں۔ جو وظیفے ورد شریعت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں یا اپنی آخرت کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 استغفار، اس سے معافی طلب کرنا، بخشش مانگنا، نمبر 3 درود شریف، نمبر 4 نوافل نفل پڑھنا، نمبر 5 تلاوت قرآن مجید۔ شریعت کے اندر یہ 5 ورد وظیفے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جن قابو کرنے کے لیے نہیں، موکلات گھیرنے کے لیے نہیں کہ فلاں اتنے پڑھو بھائی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یا پانی میں جا کے رات کو پڑھنا، موکلات قابو آ جائیں گے۔ یہ ورد وظیفہ نہیں، یہ تیرے نفس کی عبادت ہے۔ تو اپنی خواہش اور غرض کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر جنوں کو قابو کرنے کے لیے تو وظیفے کر رہا ہے، اگر جنوں کو قابو کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ تیرا قرآن پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خواہش کے لیے ہے۔ تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہش اور غرض کی عبادت کر رہا ہے۔ دوبارہ میری یہ بات سمجھیں کہ شریعت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جو ورد وظیفے کیے جاتے ہیں وہ 5 ہیں۔
कौन कौन सा? अल्लाह का जिक्र, इस्तिगफार करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना। अब इंशाअल्लाह ताला हम मुख्तसर से वक्त में इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का जिक्र। कुरान मजीद में अल्लाह के जिक्र पर इतनी आयतें हैं कि उनका शुमार करना बड़ा मुश्किल है। हत्ता कि कुरान का एक नाम भी जिक्र है, नमाज का भी एक नाम जिक्र है, अल्लाह का नाम बार बार बोलना यह भी जिक्र है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी अल्लाह के नाम का जिक्र कर और हर चीज से कट कर उसी का हो जा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41, खालिक़ कायनात ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। सूरह बकरा आयत नंबर 152, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। सूरह निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, फिर जब तुम नमाज पढ़ लो तो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे अल्लाह को याद करो। सूरह रात आयत नंबर 28, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ने फरमाया, उन लोगों को हिदायत देता है जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। सूरह ताहा की आयत नंबर 124, 25 और 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंकम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगी है और हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला वो कयामत वाला मंजर भी बयान फरमाता है, जब वो बंदा उठेगा कयामत वाले दिन, जिसने जिक्र से मुंह फेरा, कयामत को जब अंधा उठेगा तो खुदा फरमाता है, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, अल्लाह फरमाएगा, इस तरह हमारी आयतें तेरे पास आई थी तो तूने उन्हें भुला दिया और आज इसी तरह तुझे छोड़ दिया जाएगा। जो जिक्र से मुंह फेरते हैं ये उनके लिए वईद भी आ गई। सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 45, अल्लाह ताला ने फरमाया, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। कमो बेश 9 आयतें मैंने आपको सुनाई है जिक्र की अहमियत के हवाले से। इसी तरह जिक्र के हवाले से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ, जब तुम जन्नत के बागीचों के पास से गुजरो तो चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत के बागीचे क्या हैं? तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलाकु ज़िक्र, जिक्र के हलके। जामिया तिर्मिज़ी 3510 नंबर हदीस मुबारक पता चला कि जहां हल्का बना के जिक्र किया जाता है, अल्लाह का हल्का बना के जिक्र किया जाता है, हुजूर ने फरमाया वो जन्नत के बागीचे हैं। जब उन जन्नत के बागीचों के पास से गुजरो तो चर लिया करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, व अना माहू इज़ा ज़क्करनी, मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। फ़इन ज़क्करनी फ़ी नफ्सिही ज़क्करतुहु फ़ी नफ्सी, अगर वो मेरा जिक्र अपने दिल में करता है तो मैं भी उसे अकेला याद करता हूँ। व इन ज़क्करनी फ़ी मलाइन ज़क्करतुहु फ़ी मलाइन खैरिम मिन्हु, और अगर वो मेरा जिक्र महफिल में करता है तो मैं उसका जिक्र उससे बेहतर महफिल में करता हूँ। सही बुखारी 7405, सही मुस्लिम 6805, तिर्मिज़ी शरीफ 2388 नंबर हदीस मुबारक। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना
کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میرے حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس سے مراد یہ سمجھیں کہ یہ نہیں کہ صرف اتنا ہی کلمہ، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے، اس سے مراد یعنی سب سے افضل ذکر کلمہ ہے، یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر کلمہ شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف 3383، ابن ماجہ شریف 3800 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان لکل شیء سکالۃ وان سکالۃ القلوب ذکر اللہ عز وجل، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جائے تو دلوں کو صاف کرنے کا آلہ کون سا ہے؟ جو حضور نے بیان فرمایا، اللہ کا ذکر۔ دوسری چیز استغفار، ورد وظیفہ جو شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، ان میں دوسرا ہے استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لینا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری دعا کو سن لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور سب مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ حدیث شریف میں بھی استغفار کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو اسے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا۔ جب نامہ اعمال کھلے تو وہ اتنا استغفار کرتا رہا کہ اس کا یہ استغفار کرنے والا عمل دوسرے سارے عملوں سے زیادہ تھا، کثیر تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو اسے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا۔ ابن ماجہ شریف 3818، سنن کبریٰ امام نسائی کی 10299۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے تمام بیٹے خطا کرتے ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کریں۔ جامعہ ترمذی 2499، ابن ماجہ 4251، سنن دارمی 2729 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں 4250 نمبر اور امام بہقی کی شعب الایمان میں 7040 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، میرے حضور فرماتے ہیں جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے کہ اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، اللہ اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسند احمد 2234 نمبر، ابو داؤد شریف 1518 نمبر، ابن ماجہ شریف 3819 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت
ڈوبنے والے غوطہ زن کی طرح ہوتی ہے. اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے جو اسے باپ، ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے. اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے دوست یا بھائی کی طرف سے جو اسے دعا پہنچتی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اسے اس دعا کا انتظار ہوتا ہے. جس طرح غوطہ زن کوئی ڈوب رہا بندہ غوطے کھا رہا ہو، اسے امید ہوتی ہے کہ ابھی کوئی مجھے آ کے پکڑ لے گا. حضور نے مثال دے کے یہ بات سمجھائی. اسی طرح میت کو یہ انتظار ہوتا ہے اس دعا کا جو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا دوست یا بھائی بھیجے. فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جب وہ اس تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مقدار میں ثواب داخل کرتا ہے. وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. حضور نے فرمایا زندہ لوگوں کا مرے ہوئے لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ان کے حق میں استغفار ہے. شعب الایمان امام بہقی کی جو کتاب ہے 8855 نمبر حدیث مبارکہ. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز درود شریف. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ درود شریف کا باقاعدہ درود و سلام کا ہمیں حکم بھی ملا. درود و سلام کا ورد اور وظیفہ عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کا حامل ہے، اور افضل ترین جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل درود شریف ہے. یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. یہ درود کی عظمت. ہم حضور کا قرب پانا چاہتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے. قرب چاہتے ہیں. حضور نے نسخہ بیان فرما دیا. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، قیامت کے دن حضور کے سب سے قریب ہو جاؤں، تو میرے حضور فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. جامعہ ترمذی 484. شعب الایمان 1563 نمبر حدیث مبارکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا. مسلم شریف 912، ابو داؤد شریف 1530، ترمذی شریف 485، سنن نسائی 1296 نمبر حدیث مبارکہ. صحیح حدیث مبارکہ. تو ایک مرتبہ درود پڑھ اللہ تجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا. حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جو بڑا خوش تھا، بڑی خوشی کے تاثرات تھے، بڑے نمایاں تاثرات تھے کہ حضور کا مبارک چہرہ بڑا خوشی سے تلملا رہا ہے. آتے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو جاءنی جبریل. میرے صحابہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے. فقال اما یردیک یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری امت کا جو فرد تم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا. وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. اور تمہاری امت کا جو شخص تم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں گا. سنن نسائی
1294 نمبر حدیث مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں گا، فرمائیے اپنی طرف سے کتنا درود پڑھوں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اپنے وقت کا چوتھا حصہ پڑھ لوں؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، میرے حضور نے فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو، اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور کیا میں اپنے وقت کا آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، حضور نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو اور اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور اپنے وقت کا 2/3 حصہ حضور آپ پہ درود پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھو اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، حضور کیا میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، اے میرے غلام اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود پہ لگا دے گا پھر یہ تیرا درود پڑھنا تیرے اہم کاموں کے لیے کافی ہے اور تیرے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ ترمذی شریف 2457 نمبر حدیث مبارک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود یشہدہ الملائکہ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس پر حاضری ہوتی ہے، فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں۔ وان احدا لم یصلی علی الا اوردت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا، میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کیا وفات کے بعد بھی درود کا یہی سلسلہ رہے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں 2 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ 1637 اور 1085 نمبر، ابو داؤد شریف 1047 نمبر، سنن نسائی 1374 نمبر، ابن ماجہ شریف 1636 نمبر حدیث مبارکہ۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی ورد وظیفوں میں، ذکر، استغفار اور درود شریف۔ چوتھی چیز ہے نوافل پڑھنا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے ساتھ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ ان نوافل کے علاوہ پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کے نوافل ہوتے ہیں، پھر مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ہوتے ہیں، پھر تہجد کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تحیت الوضو کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تحیت المسجد کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح نوافل میں نماز تسبیح بھی آتی ہے۔ یہ سارے نوافل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کی اہمیت اور فضیلت احادیث میں بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا۔ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے
تو پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں آنکھ، ہاتھ اور کان، سماعت وغیرہ، اس کو آپ سمجھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانوں میں اللہ داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے بندے میں، ایسی بات نہیں۔ ہاتھوں کی، کانوں کی، پاؤں کی، سماعت کی، جتنی چیزیں بیان ہوئی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا، اس کے کانوں کو بری چیز سننے نہیں دیتا، اس کی زبان سے بدگوئی، گلا شکوہ، چگلی، غیبت، گالیاں، ایسی باتیں اس کی زبان سے ہونے نہیں دیتا، اس کے ہاتھوں سے چوری نہیں ہونے دیتا، گناہ کا کام نہیں کرنے دیتا، اس کے پاؤں برائی کی طرف کو جانے نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں۔ کب آتی ہیں؟ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر اسے یہ شان ملتی ہے کہ اس کی سماعتوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ 4 چیزیں ہم نے بیان کر لی۔ کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ ذکر، استغفار، درود شریف اور نوافل۔ پانچویں چیز کون سی ہے بھلا؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور دوسرے جو اسے چھوڑ دیتے ہیں انہیں گرا دیتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ ترقیاں بھی عطا کرے گا۔ مسلم شریف 1897، ابن ماجہ شریف 218، سنن دارمی 3366 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اؤتی السائلین۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور دعا نہ مانگ سکا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں قرآن سے ملتی کہ اللہ سے کچھ مانگ لو۔ خدا فرماتا ہے جو قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے اتنا قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے مانگنے کا اسے موقع نہیں ملا، تو میرا خدا فرماتا ہے کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ ادا کرتا ہوں۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر ہے۔ ترمذی شریف 2926 نمبر، سنن دارمی 3357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ نشرہ۔ میرے حضور نے فرمایا بے شک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز پہنچتی رہتی ہے وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد ہے جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں جو اس سے پہنچتی رہتی ہیں وہ حضور بیان کر رہے ہیں، جن کے اعمال، جن کی برکت اسے قبر میں پہنچتی ہے۔ ایک تو علم ہے جو اس نے سکھایا، اور دوسری چیز حضور نے فرمائی وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد ہے جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہم مر کے قبر میں چلے جائیں تو ان کا نیک عمل ہمیں قبر میں فائدہ پہنچائے۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور وہ قرآن کا صحیفہ ہے جو اس نے وراثت کے طور پر چھوڑا۔ او مسجداً بناہ، یا وہ مسجد ہے جو اس نے تعمیر کی۔ او بیتاً لابن السبیل بناہ، یا وہ مسافر خانہ جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا۔ او نہراً اجراہ، یا وہ نہر جو اس نے جاری کی۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے صحت اور زندگی کے دوران نکالا۔ یہ سب چیزیں اس کی موت کے بعد پہنچتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں بھی قرآن مجید بھی بیان ہوا ہے۔
یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف 242 نمبر، شعب الایمان جو امام بہقی کی ہے 3448 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ یہ دیکھیں آج کی اس گفتگو میں ہمارا عنوان تھا شرعی اوراد و وظائف اور ان کا حقیقی مقصد۔ کچھ لوگ ہیں جو وظیفے اس لیے پڑھتے ہیں کہ جن قابو آ جائیں، ہمارے ہاتھ موکل لگ جائیں، ہم لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کے جن نکالیں، کسی کو تعویذ ڈالیں۔ کچھ لوگ اپنے ورد وظیفے اس لیے پڑھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہش۔ ورد وظیفہ شریعت میں وہی جائز ہے جو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے اپنی گفتگو میں 5 ورد وظیفے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، قرآن و احادیث پہ ان کی اہمیت اور فضیلت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ کون سے وظیفے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 درود شریف، نمبر 4 نوافل، اور نمبر 5 قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ 5 ورد وظیفے ایسے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ کا قرب پاؤ گے، اور وہ ساری برکتیں جو ان سارے معاملات میں میں نے احادیث سے سامنے رکھی وہ ساری بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن اگر ورد وظیفے دنیا کمانے کے لیے، جن قابو کرنے کے لیے، موکل پکڑنے کے لیے، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے کرو گے تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، تیری غرض کی عبادت ہوگی، تیرے نفس کی خواہش کی عبادت ہوگی۔ یہ ورد وظیفہ نہیں، ورد وظیفے وہی ہیں جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں، اگر تو انہیں اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے وہ ساری برکتیں عطا فرمائے گا جو ان ورد وظیفوں کے حوالے سے قرآن و احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔